بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر 9 مئی کے سانحہ کے ملزمان کو سزائیں سنانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ پچھلے 2 سال سے یہ لوگ یا تو جیلوں میں تھے یا ان کی ضمانتیں ہو چکی تھیں، لیکن سزا نہیں ہوئی تھی۔ پہلے یہ تاثر تھا کہ یہ لوگوں کو، چونکہ ان لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، ان کو سزائیں بھی فوجی عدالتوں سے ہوگی، لیکن ان کو سزائیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے ہوئی ہیں، جو لاہور اور سرگودا کی عدالتیں ہیں۔ ناظرین کرام، اس میں بڑا ملزم شاہ محمود قریشی ہیں، ان سمیت کچھ 6 آدمیوں کو بری کر دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف کوئی گواہی نہیں تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے یاسمین راشد، محمود رشید، اعجاز چودھری، سرفراز چیمہ اور ملک احمد بچر کو 10 سال قید سنائی ہے۔ کہتے ہیں 44 رہنماؤں کو سزا ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پہلے تو بیانیہ یہ اختیار کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم نے تو حملہ ہی نہیں کیا۔ یہ حملہ خود ٹرکوں سے لوگ اترے ہیں، انہوں نے تباہی و بربادی کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر تو چڑیا پر نہیں مار سکتی، یہ لوگ کیسے چلے گئے؟ ان کو دانستہ لایا گیا وہاں اندر۔ پھر جو اندر توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو اس کی بھی ذمہ داری وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے، اور میرا خیال ہے قائم بھی ہو جاتا تب بھی وہاں پر چیزیں ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ پرابلم اس ملک کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی سزا دیں تو کورٹ مطعون ہو جاتی ہے، اگر وہ بری کر دیں تو پھر قانون کی بالادستی ہو جاتی ہے۔ ایسی بے پناہ ویڈیوز موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے سرماؤں نے کور کمانڈر ہاؤس، میاں والی میں ایئر بیس پر حملہ، پشاور میں جو ہمارے شہداء ہیں ان کی یادگاروں کو توڑ پھوڑ، جی ایچ کو پر حملہ، یہ کم و بیش کو 150-200 کہتے ہیں، 200 کے لگ بھگ مقامات ہیں جہاں پر حملے ہوئے۔ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ ہم اس معاملے میں یہ کوئی جشن نہیں منانا چاہیے کہ جی اب پی ٹی آئی کو سزا ہو گئی ہے، ان لوگوں کو ہوئی ہے۔ سوال تو یہ ہے نا کہ اس سارے ایپیسوڈ کا پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کس نے کہا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے، اور پھر کس نے پلاننگ بنا کر دی کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو فوجی بغاوت ہو جائے گی؟ یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ سارے لوگ درے کے درے دھر لیے گئے اور سارا ان کا پلان درے کا درا رہ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی پچھلے کو 55 سال سے صحافت میں دیکھ رہا ہوں، اتنا بڑا واقعہ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف نہیں ہوا۔ یہ تو مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے بھی کے نمبر کاٹ گئے۔ بنگالیوں میں بڑے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں، اور پھر ایک آپ دیکھیں، بات ختم یہاں نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب تیار تھے کہ 9 مئی کے واقعے میں میں ایک ویڈیو ریکارڈ کراتا ہوں جس میں قوم سے معافی مانگ لیتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کی یقین دہانی کراتا ہوں،
لیکن پتہ نہیں پھر کیا ان کے دماغ میں آئی کہ جو ڈیل کا ایک قصہ تھا وہ نہیں ہوا. پھر باقی جو ان کی ڈیل کی تھی وہ اور باتیں تھیں. اب شاہ محمود قریشی کے خلاف 8-9 مقدمات اور بھی ہیں. ان کی رہائی کو بھی ایک استعمال کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے مہربانی کی ان پر. لیکن بہرحال محمود رشید اور اعجاز چودھری کا جو خمیر ہے، یہ تو لوگ جماعت اسلامی کے لوگ تھے، پتہ نہیں بھٹک کر کدھر چلے گئے. بڑے کریکٹر کے لوگ تھے، کردار ان کا ہے، اور یہ لوگ ایک پروسیس کے تحت لیڈر بنے ہیں. ہمیں ان کا بھی دکھ ہے کہ یہ لوگ سزا ان کو ہو گئی ہے. سزا تو اب سزا سے بچ جانا تو اسی صورت میں ممکن تھا کہ کوئی ایک جنرل ایگریمنٹ کیا جاتا اور کہا جاتا کہ ہمیں معافی دے دیں، ہم آئندہ نہیں کریں گے. لیکن آپ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ نے کوئی جرم کیا ہے. پھر آپ آنکھیں بھی دکھاتے ہیں لوگوں کو، پر جو باہر پھر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم وکٹری بناتے ہیں. جی وکٹری کا نشان کس بات پر بناتے ہیں جی؟ کہ ہم نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا تھا، ہم نے کور کمانڈر پہ ہاؤس پہ حملہ کیا تھا، ہم نے جی ایچ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے پشاور میں تہس نہس کرنے کا جو پروگرام بنایا تھا. اس لیے جناب ہمیں وکٹری بنا کر باہر نکلیں. اب شرمندگی کی بات ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. سزا تو ہونی تھی، یہ کافی عرصے سے لٹکی ہوئی تھی. اس کا مطلب اب تو ایک نظر آ گیا کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کلیئر ہے. اب کسی کو نہیں چھوڑنا، کسی کو رعایت نہیں دینی جو ملوث ہے. وہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ گواہ منرف ہو گیا. ہوتے ہیں گواہ منرف، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو کیس بنائے جاتے ہیں 100% تو موقع کے گواہ نہیں ہوتے. آج کے زمانے میں تو یہ ویڈیو بہت بڑی گواہی ہے. تو ان گواہیوں کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کسی ایگریمنٹ پر آ جائیں. کچھ نہیں بگڑے گا خان صاحب کا. خان صاحب باہر آ گئے تو کافی بہتری آ جائے گی. ان کی جماعت موجود ہے. کچھ عرصے کے لیے اگر وہ سیاست سے پیچھے ہٹ چلے جاتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان نے کتنے یو ٹرن لیے پالیٹکس میں، لوگ نہیں مانتے ان کے. عمران خان لکھ کر یہ دے دے کہ سارے جرائم میرے کہنے پہ ہوئے ہیں، تب بھی ان کا کارکن جو اس کا حامی ہے وہ کہے گا جناب نہیں خان صاحب تو بالکل ٹھیک ہے، خان صاحب نے تو ایسا جرم نہیں کیا. خان صاحب پر کوئی الزام لگائیں آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو پھر رہا ہو جائے، کسی طرح باہر آ جائیں، یا آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے. اڈیالہ جیل کے باہر آپ ہر ہفتے میں 2 دن لگتے ہیں، وہاں اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، پریس ٹاک ہوتی ہے، پھر اپنے گھروں میں لوگ چلے جاتے ہیں. یہ ڈرامہ کب تک؟ اور میری گزارش ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ خدا را